ایک چیز. دوسری بات، اور اس موقع پہ ہمیں قسم بھی اٹھانی پڑے، قرآن بھی اٹھانا پڑے، جھوٹے گواہ بھی لانے پڑے، جھوٹے وکیل بھی کرنے پڑے، جھوٹا جج بھی لانا پڑے، تو ہم اس موقع کے لیے بھی پیسہ لگا کے دریغ نہیں کرتے. اس لیے میں نے بولا ہے ٹیکنیکل طریقے سے چوری اور ڈاکہ ڈالنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس بندے نے قسم اٹھا کے جھوٹے طریقے سے دوسرے کو زچ کر کے، دوسرے کو مجبور کر کے لکھوا لیا، اعتراف کروا لیا، ڈاکہ ڈال لیا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب حشر کا میدان برپا ہوگا رب کبریا ایسے ظالم کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہو علیہ غضبان، اللہ اس پہ بڑا غصے ہوگا. غضبان عربی میں غصے کو کہتے ہیں. لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ ایسے بدبخت چور، ڈاکہ ڈالنے والے اور جھوٹے کاغذات تیار کرنے والے بندے کے اوپر ناراض ہوں گے، غصے ہوں گے. اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا، جو بندہ دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے کے مال بیچتا ہے، خریدتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا یہ عجیب اصول بن چکا ہے، یہ چیز اب تنگ کرنے لگی ہے، اس کو سیل کر دو. یہ چیز اب خراب کرنے لگی ہے، اس کو بیچ دو. موبائل ہے، بیٹری کا مسئلہ آنے لگ گیا، اس کو سیل کر دو. گھر کی کوئی چیز ہے، دکان کی کوئی چیز ہے، اب یہ میرے کام کی نہیں، اس کو سیل کر دو. سیل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نئی لانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس پرانی کو جس وجہ سے سیل کر رہے ہو، اس کا نقص، اس کا عیب، جس کو فروخت کر رہے ہو اس کو بتانا ضروری ہے. میں نہیں کہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منڈی میں تشریف لے جاتے ہیں. منڈی میں اللہ کے پیغمبر گئے، ایک گلے کے ڈیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک گلے کے ڈیر میں ڈالا، اور اللہ کے پیغمبر نے محسوس کیا کہ میری انگلیوں میں نمی آ گئی ہے، انگلیاں گیلی ہو چکی ہیں. دکاندار سے پوچھا کیا ماجرا ہے، اوپر خشک مال ہے، نیچے گیلا مال ہے؟ تو دکاندار جواب دیتا ہے، اللہ کے رسول رات بارش ہوئی ہے، اس وجہ سے مال گیلا ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر مال گیلا ہو گیا تھا تجھے چاہیے تھا کہ گیلا ایک طرف رکھتا، خشک مال کا ڈھیر ایک طرف لگاتا، کئی یراہ الناس، تاکہ خریدنے والے کو دھوکہ نہ ہوتا، وہ خشک بھی دیکھ لیتا، وہ گیلا بھی دیکھ لیتا. تو نے یہ مکس اس وجہ سے کیا ہے کہ میں گیلا اور خشک ملا کے وزن کر کے ماپ کے تول کے دوں گا تو میرا گیلا ہونے کی وجہ سے وزن بڑھ جائے گا. خبردار، من غش فلیس منا، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیا، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جائیں نا ذرا گجرانوالہ کے بازار میں، اگر 100 لوگ فروٹ کی ریڑھی لگا کے بیٹھے ہیں، 100 لوگ اگر فروٹ کی ریڑھی لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ مجھے بڑی بات سے بچائے، ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے خالص مال ایک طرف، داغی مال ایک طرف لگایا ہو، مکس کر کے لگاتا ہے اور آنکھوں کو دھوکہ کس طرح دیتا ہے کہ فرنٹ کی جو لائنیں ہیں جن کو لوگوں نے دیکھنا ہے، لوگ دیکھ کے تیرے اس مال کی طرف، تیری دکان کی طرف، تیری ریڑھی کی طرف لپکیں گے. اس نے فرنٹ میں فریش، اچھا موٹا موٹا بے داغ مال لگایا ہوا ہے. گاہک قریب آتا ہے اور اس کو پتہ ہے داغی کہاں پہ پڑا ہے، اوپر سے نہیں ڈال کے دے گا، جس کو دے کے گاہک آیا ہے مکس کر کے دے گا، ملا کے دے گا. شاپر میں 1-2 دانے صحیح ہوں گے تو باقی 7-8 دانے داغی ڈال کے دے رہا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بڑا چونا لگا دیا، مجھے بڑی گاہکی دکانداری آتی ہے، مجھے بڑی ڈیلنگ آتی ہے. یاد رکھیے، حلال کے چند لقمے ہی اگر ہوں،
حلال کے چند لقمے اگر ہوں، رب محمد کی قسم رزق حرام کے 1000 لقموں سے بہتر ہے۔ ٹیکنیکل طریقے سے کیسے چونا لگاتے ہیں، کیسے دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ رزق حرام لے جا کے کھلا کے گھر میں لا کے میں بچے تو پال لوں گا، لوگوں پھر ایسے بچوں سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسے بندے کے مال میں برکت نہیں آ سکتی، ایسے بندے کے مال میں بے برکتی ہی برکتی ہے، نحوست ہی نحوست ہے، اس کی پوری پڑنے والی نہیں ہے۔ صحابی رسول نے اونٹ بیچا، اور ایک روایت میں ہے کہ گھوڑا بیچا۔ خریدنے والا گھوڑے کی رسی پکڑ کے بھی تھوڑی دور ہی جاتا ہے، اور یہ صحابی دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو آوازیں لگا رہا ہے، گھوڑا خریدنے والے رک جا، گھوڑا خریدنے والے رک جا۔ جب وہ رکا، جا کے کہتا ہے، میں ایک بات تجھے بتانا بھول گیا، جان بوجھ کے میں نے نہیں چھپائی، میں ایک عیب تجھے بتانا بھول گیا۔ جب میرا یہ گھوڑا زیادہ چلتا ہے، میں اس سے زیادہ کام لے لیتا ہوں، تو اس کے ایک پاؤں میں لنگڑاہٹ آ جاتی ہے، یہ لنگڑا کے چلنا شروع ہوتا ہے، اس پاؤں پہ پورا وزن نہیں دیتا، یہ اس کا عیب ہے جو بتانا میں تجھے بھول گیا۔ اب اگر تیرا دل چاہتا ہے انہی پیسوں میں لے جا، اگر تو مطمئن نہیں ہے اپنی رقم میرے سے واپس لے لے اور میرا گھوڑا مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا تو نے سچ بولا ہے، اب میں لے کے جاؤں گا، اور آخر تو نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بیچتے وقت خریدتے وقت کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دو، کوئی بات چھپاؤ نہ، فائدہ کیا ہوگا؟ ان صدقہ وبینا بورک لہما، بیچتے وقت خریدتے وقت سچ بول کے بیچے گا، عیب ظاہر کر کے بیچے گا، بورک لہما، خریدنے والے کو بھی اللہ مالا مال کر دے گا، بیچنے والے کو بھی اللہ مالا مال کر دے گا۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ، اگر بیچتے وقت جھوٹ بول کے بیچے گا، عیب چھپا کے بیچے گا، ڈنڈی مار کے بیچے گا، اللہ تعالیٰ بیچنے والے بندے کے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کے مال میں کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ رزق حرام کے بہت سے ذرائع ہیں، بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹیکنیکل چونا آج یہ لگاتے ہیں کہ لوگوں سے بلا وجہ ادھار لیے جا رہے ہیں۔ ادھار لینا جرم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے رہے ہیں، لیکن اس نیت سے لینا کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے۔ اول تو لوگ لیتے ہیں اس نیت سے کہ واپس نہیں کرنا، اگر نیت ہو کہ واپس کرنا ہے تو پھر جس سے لیا ہے اس کو پورا ذلیل و خوار کر کے واپس کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور انسان یہ بات بھول جاتا ہے۔ لوگوں یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا رزق حرام کی آمیزش کی وجہ سے بے برکتی کا باعث بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اس نیت سے قرض لیا، اس نیت سے کسی سے مال لیا کہ میں نے اس کو واپس نہیں کرنا، یا واپس کرنا بھی ہے تو پورا ذلیل کر کے واپس کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقی اللہ وہو سارق، جب یہ اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں حاضر ہوگا تو اس ایک چور کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ یہ چور ہے۔ چور صرف وہی نہیں ہے جو ہمیں سوتے میں چھوڑ کر اپنے ہمارے گھر میں چوری کر کے چلا جائے، رسول اللہ نے فرمایا یہ چلتا پھرتا لوگوں کو دھوکہ دینے والا محمد الرسول اللہ کی نظر میں چور ہے۔
اور یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، قرض لینا اور قرض لیے لیے موت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حرام کی وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے، قتلا ثم احیی ثم قتلا ثم احیی ثم قتلا، 3 بار حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ یہ شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو وعلیہ دین، مگر اس شہید کے اوپر قرض ہو، کسی سے کچھ لیا ہے، مال لیا ہے، لٹا کے واپس کر کے نہیں مرا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے قیمتی چیز بندے کے پاس اپنے رب کو دینے کے لیے انسان کی جان ہی تو ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وقت بڑا قیمتی ہے، کسی کو وقت دینا بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں جان قیمتی ہے۔ انسان شہید ہوتا ہے، اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر وقت قیمتی ہوتا، اللہ وقت مانگتا ہے دن میں 5 بار، اللہ کو بھی پتا ہے اور اس مسجد کے در و دیوار کو بھی پتا ہے کون 5 وقت اللہ کو وقت دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا 3 بار شہادت اس کو ملے، 1 بار نہیں 3 بار شہید ہونے کے بعد بھی وعلیہ دین، اس مجاہد کے اوپر، اس شہید کے اوپر اگر قرض ہے، ما دخل الجنہ، یہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، حتی یقضی دینہ، یہاں تک کہ اس کا قرض اس کے ورثاء، اس کے بیٹے، اس کے بھائی جس سے قرض لیا ہے اس کو قرض واپس نہ کر دیں۔ بلکہ ایک واقعہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے حدیث کے اندر، اس واقعہ کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے ایک صحابی کی، ایک امتی کی میت لا کے رکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک اعلان کیا کرتے تھے جو آج بھی آپ جنازگاہ میں جنازہ پڑھنے سے پہلے سنتے ہیں کہ بھی مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی لین دین ہے تو اس کے ورثاء، بیٹے، بھائی موجود ہیں، ان سے معاملات کر لیجئے گا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آج حسب معمول، حسب عادت یہ اعلان کیا تو پچھلی صفوں سے ایک بندہ بول کے کہتا ہے اللہ کے رسول یہ جو مر گیا ہے جس کا آپ جنازہ پڑھنے لگے ہیں، اے اللہ کے رسول اس نے مجھ سے 2 درم لیے ہیں لیکن مجھے واپس نہیں کیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے رسول مصلی امامت سے پیچھے ہٹتے ہیں اور فرماتے ہیں صلو صاحبکم، میرے صحابہ میں محمد مکروز کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم اپنے ساتھی کا نماز جنازہ پڑھ لو۔ بڑی خطرناک بات تھی، بڑی بدنصیبی والی بات تھی۔ اگر پنڈ کا، محلے کا، کلونی کا مولوی کہہ دے میں نے نکاح نہیں پڑھانا، جنازہ نہیں پڑھانا، شرمندگی والی بات تو ہے۔ یہاں تو کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ صلو صاحبکم، تم اپنے ساتھی کا نماز جنازہ ادا کر لو، میں محمد نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سناٹا اور خاموشی چھا جاتی ہے، سارے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تکتے ہیں۔ تو ابو قتادہ پچھلی صفوں سے بول کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ آپ کا وہ صحابی، وہ امتی ہے جو سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہا، حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہا، خوشی میں بھی آپ کے ساتھ رہا، غمی میں بھی آپ کے ساتھ رہا، آسانی میں بھی آپ کے ساتھ رہا، مشکلوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، مرتے دم ابھی اس کو اپنی دعاؤں سے محروم نہ کیجئے۔ میں ابو قتادہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد 2 درم قرض اپنی طرف سے ادا کروں گا، میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے 2 درم میرے ذمہ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے تب نماز جنازہ پڑھا دیا۔ نماز جنازہ پڑھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شام کو ابو قتادہ کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. ابو قتادہ کے دروازے پہ دستک دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا ابو قتادہ جنازگاہ کے اندر ایک وعدہ کیا تھا 2 درم اپنے بھائی کے قرض لٹانے والا لٹائے ہو؟ ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں ابھی ادا کر کے آتا ہوں، میں بھول گیا. اگلا دن ہوا، پھر اللہ کے پیغمبر ابو قتادہ کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں. ابو قتادہ کیا تو نے اپنے بھائی کے 2 درم قرض ادا کر دیے؟ ابو قتادہ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کسی کام میں پھنس گیا، الجھ گیا، میں آج ہی ادا کرتا ہوں. 2 دن گزر گئے. ابو قتادہ کہتے ہیں تیسرا دن ہوا، رسول اللہ پھر میرے دروازے پہ آئے. رسول اللہ میرے دروازے پہ آئے، کائنات کی عظیم ترین ہستی کہ رزق حرام کس قدر جرم ہے اور قبر میں کس قدر انسان کے لیے مشکلات کا باعث بننے والا ہے. میرے دروازے پہ تیسرے دن بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور آج اللہ کے پیغمبر مجھ سے پوچھتے ہیں اے ابو قتادہ کیوں نہیں قرض ادا کر رہا؟ میں نے بتایا اللہ کے رسول ابھی ادا کر کے آ رہا ہوں. ادا کر دی ہے. اللہ کے رسول نے ایک طریق ساز جملہ وہاں پہ فرمایا تھا، اے ابو قتادہ اگر تو نے وقت پہ قرض ادا نہیں تھا کرنا، تو نے وقت پہ اپنے وعدے کو پورا نہیں تھا کرنا، مرنے والے کے 2 درم قرض کی ضمانت تو نے لی تھی، اگر تو نے پہلی فرصت میں اس قرض کو نہیں تھا لٹانا تو مجھ محمد کو جنازگاہ کے اندر ہی بتا دیتا الیوم برت قبرہ، 3 دن تک تیرے بھائی کی قبر شولوں کا منظر پیش کرتی رہی ہے اس 2 درم کی وجہ سے. اگر تو نے وقت پہ ادا نہیں تھے کرنے تو مجھ محمد کو بتا دیتا. 3 دن تک تیری سستی کی وجہ سے قبر کے اندر تیرے بھائی کو ان 2 درموں کی وجہ سے آگ کے اندر جلسنا پڑا ہے. لوگوں یہ اتنا حساس اور سنگین مسئلہ ہے، پہلے تو کوشش کریں جس سے قرض لیا ہے پہلی فرصت میں اس کو لوٹا دیں، پہلی فرصت میں اس کو لوٹا دیں، اور حتی المکان کوشش کریں کہ قرض لینے کی نوبت نہ آئے. اور لیتے ہیں تو پورا ایمان یقین اور نیت کر لیں اللہ میں نے اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے. نبی نے فرمایا اگر یہ نیت لے کے قرض لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے پھر اللہ رب الرحمن اس کی مدد فرماتے ہیں. اور اگر اس نیت سے لیا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، اگر مر بھی جائے ادا کرنے سے پہلے فوت بھی ہو جائے، نبی نے فرمایا پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راضی کر دے گا اس پہ جن لوگوں سے اس نے قرض لیا ہوگا. شرط یہ ہے کہ دھوکے سے نہ لیا ہو، شرط یہ ہے کہ نیت کے اندر فتور نہ ہو، شرط یہ ہے کہ دماغ کے اندر یہ غلیظ سوچ نہ ہو کہ میں نے اس کو ذلیل کر کے واپس کرنا ہے یا واپس ہی نہیں کرنا. کیونکہ موت کا نہیں پتا کب آ جائے، کس وقت آ جائے اور کس حال میں آ جائے. اس سے پہلے اگر لیا ہے تو نیت آج پختہ کر لے اللہ میں اس کو لٹاؤں گا، تو میری مدد کر میں لٹاؤں گا. اللہ پھر دروازے بھی کھول دے گا.